ابن القیم کہتے ہیں صدقے میں اتنے فوائد اور منافع ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ وہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، مال کی حفاظت کرتا ہے، رزق کو کھینچتا ہے، دل خوش کرتا ہے، اللہ پر اعتماد اور اس سے حسن ظن پیدا ہوتا ہے، شیطان کو ذلیل کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے، بندے کو اللہ اور اس کی مخلوق میں محبوب بناتا ہے، یعنی اس سے محبتیں حاصل ہوتی ہیں، بندے کے عیب کو چھپاتا ہے، عمر میں اضافہ کرتا ہے، لوگوں کی دعائیں اور محبتیں لاتا ہے، عذاب قبر کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن صدقہ مومن کا سایہ بنے گا، اللہ کے ہاں اس کی سفارش کرے گا، دنیا اور آخرت کی سختیوں کو ان پر آسان کرے گا اور اسے نیک کاموں کی طرف لگائے گا، اور اس کے لیے نیک کام کرنا مشکل نہیں ہوں گے۔ اتنے بے شمار فائدے ہیں صدقہ کرنے کے، اور یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں، لیکن صدقہ کرنے سے گھبراتے ہیں، کسی کو کچھ دینے سے گھبراتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا نا کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں لا بیع فیہ، جس میں کوئی تجارت کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں جب انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو مال و دولت دے کے جان چھڑا لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کرنسی نہیں چلے گی، وہ یہاں انویسٹ کر کے جانی ہوگی، وہاں صرف نیکیوں کا سودا ہوگا جو یہاں صدقہ کرنے کے نتیجے میں انسان کے پاس ہوں گی۔ ولا خلتن، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے اثر رسوخ والوں اور دوستوں کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرے دوست میرے کام آئیں گے، لیکن اس دن گہری دوستی بھی ختم ہو جائے گی، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی، کوئی دوست اپنے دوست کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تیسری چیز سفارش، لا شفاعہ، کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، یعنی کوئی بھی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور اگر کرے گا بھی تو اللہ چاہے گا تو مانے گا، نہیں تو نہیں۔